دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور معاملہ ایسا ہے جس کو لے کر مسلم لیگ نون چست ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر 15 اکتوبر کو جس احتجاج کا اعلان کیا ہے اس کو لے کر احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سخت تنقید کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس احتجاج کے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کال سے یو ٹرن لے سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد آ کے بات کریں گے۔ شو میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ اور اب وہ معاملہ جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کے بارے میں پہلے متضاد اطلاعات آئیں کہ وہاں علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تھے، لیکن اب جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے، اور جب وہاں پر اس احتجاج کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تو اختلافات آئے سامنے، باقاعدہ بحث و تکرار ہوئی، اور حماد اظہر صاحب، مبینہ طور پر حماد اظہر صاحب کی جانب سے یہ تانا دیا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ ان سے بات کریں کہ بانی پی ٹی آئی تک ہمیں رسائی دی جائے۔ مین وائل یہ اعلان سامنے آ گیا مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جو سرکردہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کہ 15 اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک پر احتجاج کیا جائے گا، اور عمر ایوب صاحب نے احتجاج ملتوی کرنے کی ایک شرط رکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں 14 اکتوبر تک بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے، تو ہم 15 اکتوبر کو احتجاج نہیں کریں گے۔ مین وائل سیٹھی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی کال دیتی تھی اس کو لے کر مسلم لیگ نون کو اتنی سیریس دکھائی نہیں دی، یا مستعد نہیں، یا بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہوئی مسلم لیگ نون، لیکن اب اتحادی حکومت کے جو رہنما ہیں وہ سخت مذمت کر رہے ہیں اور اسے ملک دشمن سوچ قرار دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ وہ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں، جبکہ دیگر جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی کوئی بھی ذمہ دار سیاسی جماعت ایک عالمی کانفرنس کے دن احتجاج کی کال نہیں دیتی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر اتنا سپلٹ ہو اس کال کو لے کر، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن احتجاج کی کال دے دی جائے، تو اب ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہوش کے ناخن لے گی یا حکومت کو انہیں روکنا پڑے گا؟ حکومت کو روکنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ آپ نے کہا نا کہ پہلی دفعہ اتنی ہارڈ لائن آئی ہے، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، محسن بھی کہہ رہا ہے، جی، اور لوگ خواجہ آصف، احسن اقبال، تو کہا گیا نا، دیکھیے دس ایس ایس سی او از اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک انیشیٹو۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے انڈیا سے بھی ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، ایران کے لیے، سعودی عربیہ، یہ بہت سے فیصلے یہاں ایس سی او میں ہونے ہیں ریجنل، جس میں ایران کا بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور چائنا کی، رشیا کی، اینڈ سو آن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس بیکمز اے میٹر آف دا اسٹیٹ، ناٹ گورنمنٹ، اور جہاں اسٹیٹ، ریاست انوالو ہو جاتی ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز، تو وہاں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کہا گیا ہے کہ بھائی دس از اے ڈفرنٹ میٹر، گیٹ آن ود اٹ۔ تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ شروع ہو گئے ہیں ٹو سے کہ دیر ول بی اے کریک ڈاؤن، بیکاز یہ گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ۔ تو اسٹیٹ کے جو اسپوکس مین ہیں، دے اسٹوڈ اپ اینڈ سو آن۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن بھی ہے، دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ریجنل کانفرنس اس وقت جبکہ مڈل ایسٹ از ان کرائسس۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس میں انڈیا کی جو پارٹیسپیشن ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ، چائنا کی از ویری امپورٹنٹ، اینڈ آلسو ایران از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ، بیکاز ایران تو یہاں اس کو استعمال کرے گا ٹو گیلونائز سپورٹ فار اٹ سیلف، اور اینڈ انڈیا ول وانٹ ٹو میک شیور کہ پاکستان جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر دے ایز اے فیکٹر ان ریجنل پالیٹکس۔ تو اس لیے انڈیا بھی آ گیا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے نہیں چھوڑا جا سکتا ایٹ اے ٹائم آف گلوبل کرائسس، اور اسپیشلی وین دا ریجنز آر آلسو انوالوڈ۔ تو اینڈ آئی تھنک یہ ایس آئی ایف سی جو ہے ہماری، وہاں بھی ریاست از انوالوڈ ڈائریکٹلی، اور ان دی میٹر آف دی ایس سی او participation and strategic thinking, the ریاست is also involved. تو that's why یہ آپ نے دیکھا کہ اب اس دفعہ سارے بول پڑے ہیں اور بڑا ہارڈ لائن لی جائے گی پی ٹی آئی کے خلاف، اگر پی ٹی آئی نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ اور ایسے میں پریس کانفرنسز بھی دھماکے دار ہو رہی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو کالعدم بی ایل اے ہے اور پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی حملہ اور پی ٹی آئی احتجاج کی کال کا رائٹر
ایک ہی ہے. یہ بہت سنگین الزام ہے. دوسری طرف خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی مفاد میں کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں. کیا عدالتیں کردار ادا کر سکتی ہیں اس کال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ دیکھیے جیسے پی ٹی آئی ہمیشہ عدالتوں کے پاس چلی جاتی ہے کہ یہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمیں ان کو کہیں کہ ہمیں اجازت دیں ٹو ہولڈ دس, یہ انہوں نے جو قانون کے تحت ہمیں روک رہے ہیں, تو عدالتیں ہمیشہ اجازت دے دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تو بڑے تیار ہو جاتے ہیں اجازت دینے کے لیے کہ ہاں فریڈم ہے, اٹس یور رائٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ پروٹیسٹ اینڈ سو آن. ایون ڈی چوک میں بھی آپ اجازت دے دیتے ہیں, حالانکہ لا اینڈ آرڈر کے لیے, پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے یو شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ. آپ کہیں ان کو کہیں اور چلے جائیں, بٹ آپ لوگ تو بڑے ریلیکسڈ اور لبرل رہتے ہیں, تو اب آپ آئیے نا, یہ دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ, آپ ول یو الاؤ دیم ٹو ڈسرپٹ اٹ. تو کیا کوئی پٹیشن, میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی کوئی شاید کسی کو کہیں, کسی جونی کو کہ جا کے پٹیشن کرو کہ ان کو روکا جائے کہ یہ اس دن احتجاج نہ کریں. پھر دیکھتے ہیں اگر ایسی کوئی پٹیشن آتی ہے تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, ریاست کے حق پہ فیصلہ کرتی ہے یا پی ٹی آئی کے حق پہ فیصلہ کرتی ہے. تو ایسے میں ایک العدم جماعت کے ساتھ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو ملانا اور کہنا کہ رائٹر, اسکرپٹ رائٹر ایک ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا اور ایک العدم جماعت کا یا کراچی میں اٹیک کرنے والوں کا, یہ پابندی کا اشارہ ہے یا ضمن میں کچھ موو ہو سکتی ہے؟ It's a very serious allegation. You're basically saying کہ PTI is becoming a terrorist organization. And this is a very serious allegation. پہلے تو اور قسم کے allegations لگتے رہے ہیں کہ it's anti-state, it's this, it's that. But now کہ آپ you are becoming part of the nexus that is trying to break up Pakistan and create problems for Pakistan as a national state level. So I think this is a very serious الزام, اور میرا خیال ہے یہ صحیح ہے کہ go for it, ان کو کرو یہ بات. اور ایسے میں جب فلسطین کے معاملے پر اے پی سی سے بھی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی نظر آئے, اور اس طرح سے ایس سی او ایک عالمی کانفرنس کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی دکھائی دے, یہ سیاسی تنہائی کی طرف جاتی بات نہیں ہے؟ ایک عرصے کے احتجاج سے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا, مگر ہمیشہ یہی کیا ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاست کے معاملے جو ہیں اس کے اندر بھی یہ مداخلت کرتے ہیں اور ڈونٹ کیئر. تو یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا نا, جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا وہ ٹرپ کینسل ہو گئی, یہ ہو گیا. ابھی بھی بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ یہی ہے, یا میں ہوں یا اور کوئی نہیں ہے, بس دیٹس اٹ. ریاست بھی میں ہی ہوں. میں نے کل جاتے جاتے ایک بات کہی تھی, پک اپ نہیں کی کسی نے. میں نے کہا تھا یہ وہ مجھے نپولین بوناپارٹ یاد آ رہا ہے. نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا لیتا سے موا, فرینچ میں دا اسٹیٹ آئی ایم دا اسٹیٹ. اور اس لیے وہ جو کراؤن تھا وہ اپنے سر پہ, انہوں نے کہا آپ نہیں میرے سر پہ رکھیں گے, میں خود اپنے سر پہ کراؤن رکھوں گا. تو خان صاحب بھی لیتا سے موا, ریاست کیا ریاست, میں ہوں ریاست, اور میں اپنے سر پہ کراؤن رکھوں گا, تاج رکھوں گا, کوئی میرے سر پہ تاج نہ رکھے. اینڈ سو آن. سو ہی از ناٹ بیکمنگ دا اسٹیٹ ہمسیلف. تو اس قسم کی سچویشن ہوئی ہے پاکستان میں. ٹھیک, یہ ہے سارا پولیٹیکل سینیریو, اور یہ والے 10 دن نہایت اہم, اور اس میں جب تک پابندی پاکستان تحریک انصاف کے بانی پر برقرار ہے تب تک تو شاید خاموشی پاکستان تحریک انصاف کے اس اینڈ پر ہے کہ حکمت عملی ہے کیا, اور تحریک انصاف میں ہمیں اختلاف رائے بھی دکھائی دے. لیکن 18 کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بیانات نہایت اہمیت کے حامل ہوں گے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد.